أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ دوستو، مویشیوں میں درد، سوجن اور بخار کے لیے بہترین جو دوا ہے اس کا مارکیٹ نیم ہم آپ کو ظاہر ہے نہیں بتائیں گے۔ اس کے اندر جو سالٹ ہوتا ہے وہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ اس سالٹ کو آپ دیکھ کر دوا سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ اس سالٹ کا نام ہے کیٹو پروفین۔ 1 ml کے اندر 100 ملی گرام کیٹو پروفین موجود ہونا چاہیے، اور صرف بھیڑ بکریوں، گایوں بھینسوں میں نہیں، گھوڑوں میں بھی یہ دوا کیٹو پروفین والی بہت ہی ایفیکٹو ہے۔ تو لہٰذا گھوڑوں میں بخار کے لیے، عضلاتی درد کے لیے یعنی مسلز کے اندر جو درد ہوتا ہے اس کے لیے، اور جوڑوں کے درد کے لیے، سوجن کو ٹھیک کرنے کے لیے، اور حتیٰ کہ پیٹ کے درد کے لیے بھی یہ کیٹو پروفین بہت ہی بہترین دوا ہے۔ گائے بھینسوں میں بھی یہی فائدے ہیں اس کے، درد، بخار، تھنوں کی سوزش یا سوجن اور مختلف بیماریوں میں جو سوزش ہو جاتی ہے، جتنے بھی جراثیمی امراض ہیں، وائرل انفیکشن ہے، بیکٹیریل انفیکشن ہے، فنگل انفیکشن ہے، اور حتیٰ کہ کوئی ٹراما ہو گیا ہے، کوئی انجری ہو گئی ہے، کوئی چوٹ لگ گئی ہے، اس میں جو سوزش ہو جاتی ہے تو اس کو ٹھیک کرنے کے لیے اور اس کے درد کو ٹھیک کرنے کے لیے کیٹو پروفین بہت ہی زبردست دوا ہے۔ ہم آپ کے سامنے ان کا ڈوز ریٹ بھی شیئر کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گھوڑوں میں اس کا ڈوز ریٹ بنتا ہے 1 ml انجیکشن 45 کلو گرام جسمانی وزن کے مطابق دن میں 1 مرتبہ لگانا چاہیے کیٹو پروفین کا انجیکشن، اور کم از کم 3 سے 5 دن یہ دوائی، یہ انجیکشن استعمال کرنا چاہیے۔ اور یہ دوائی اگر انٹراوینس لگانی ہے تو بہت ہی سلو لگانی پڑے گی۔ سب سے بہتر ہے کہ یہ میڈیسن، یہ انجیکشن انٹرا مسکولرلی لگانا چاہیے۔ اور گائے بھینس میں جو اس کا ڈوز ریٹ بنتا ہے وہ ہے 1 ml 33 کلو گرام باڈی ویٹ کے حساب سے، 33 کلو وزن کے حساب سے، 66 کلو اگر وزن ہوگا تو 2 ml انجیکشن لگے گا، اور 99 کلو گرام یا 100 کلو گرام تک 3 ml انجیکشن کیٹو پروفین کا لگے گا۔ مختلف مارکیٹ نام اویلیبل ہیں، کوئی کس نام سے کمپنی بنا رہی ہے، کوئی کس نام سے بنا رہی ہے، اس میں اصل جو سالٹ ہے وہ ہے کیٹو پروفین 100 ملی گرام 1 ml کے اندر۔ اور حاملہ گھوڑیوں میں یہ دوائی بالکل استعمال نہیں کرنی چاہیے، اور جس جانور میں اس انجیکشن کو لگایا گیا ہے، اگر خدا نخواستہ گائے بھینس ہے، بھیڑ بکری ہے اور وہ ذبح ہو گیا ہے، تو اس کا گوشت 1 سے 4 دن تک اس کے گوشت میں اس انجیکشن کے اثرات آتے ہیں، تو وہ گوشت استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اب ظاہر ہے یہ تو ان لوگوں کا فرض بنتا ہے جن لوگوں نے میڈیسن استعمال کروائی، اپنے جانوروں پہ یہ انجیکشن لگوایا اور ویٹنری ڈاکٹر نے لگایا، اور ویٹنری ڈاکٹر کو اس فارمر کو بتا کے آنا چاہیے کہ خدا نخواستہ اگر جانور کی بہت زیادہ حالت خراب ہے اور اگر وہ ذبح ہوتا ہے تو اس کا گوشت فوری طور پر انسانوں کے لیے کھانے کے لیے بہتر نہیں ہے، بہتر نہیں ہے۔ یہ ذمہ داری ڈاکٹر صاحب کی بھی بنتی ہے، اس بریڈر کی بھی بنتی ہے، اور پھر ظاہر ہے اس کسائی کی بھی بنتی ہے جو لے کے جاتا ہے۔ تو یہ بہت ہی اہم بات ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ لوگ کسائیوں کو بلا لیتے ہیں اور کسائی سستے داموں وہ چیزیں لے کر چلے جاتے ہیں، اور وہاں موقع پر ہم جیسے ویٹنری ڈاکٹرز جا کر بھی یہ اس وقت ظاہری طور پر چیک نہیں کر سکتے کہ اس کے اندر کوئی ایسی میڈیسن یا دوائی کے کوئی باقیات یا ریزیڈیوز آ چکے ہیں اس کے مسلز اور گوشت میں جو کہ انسانی صحت کے لیے مضر ہیں۔ تو مجھے اب یاد آ رہا ہے
میں نے ایم فل یا ایم ایس سی آنرز جب کیا تھا 2005 سے 2007 تک، مائکرو بایولوجی میرا سبجیکٹ تھا، ویٹنری مائکرو بایولوجی. تو اس میں پروفیسر ڈاکٹر سجاد الرحمان صاحب، سلام ہے ان کو، انہوں نے جو میری ریسرچ کروائی تھی وہ اس ٹاپک پر تھی کہ میٹ کے اندر، ملک کے اندر، اور جانوروں کے لیور کے اندر، ایگز کے، پولٹری کے ایگز کے اندر ہم یہ پتہ لگا سکتے تھے. ایک ہم نے کٹ بنائی تھی، کٹ تیار کی تھی، جس میں ایٹ اے ٹائم 9 یا 12 یا 15 یا 18 سیمپل لگ سکتے تھے، میٹ کے، لیور کے، ملک کے، ایگز کے، اور ہم ود ان 9 آورز، 9 گھنٹوں کے اندر پتہ چلا سکتے تھے اس کٹ کی بدولت کہ ہم جناب کہ اس میٹ میں، ایگ میں، ملک میں کوئی ایسے باقیات اور ایسے ریزیڈیوز اینٹی بائیوٹک کے یا کسی بھی دوائی کے موجود ہیں جو کہ انسانی صحت کے لیے مضر ہیں یا نہیں ہیں. تو وہ کٹ ہم نے بنائی، بڑا اچھا کام کیا، اور اس کٹ کو سر نے پیٹنٹ بھی کروایا، اور اس کٹ پہ انہوں نے ایک پریزنٹیشن باہر یو کے میں جا کے دی، اور الحمدللہ بڑا اس میں انہوں نے، میں تو پھر واپس آ گیا، اور پھر بعد میں 10 سال بعد میں پی ایچ ڈی کرنے چلا گیا. تو میرا ذہن تھا کہ میں اسی پروجیکٹ کو آگے لے کر سر سے ریکویسٹ کروں گا کہ چلوں گا، لیکن پھر اس میں بہت ساری چیزیں آ گئیں، اور کچھ لوگ ایسے پڑ گئے کہ ان کے لیے یہ کٹ مسائل کا ذریعہ بن گئی. اس ڈیٹیل میں ہم نہیں جاتے، تو لہٰذا وہ کام وہیں رہ گیا. تو اس طرح کے ریسرچ پروجیکٹس ہوتے رہنے چاہیے، اور اس طرح کی کٹس بننی چاہیے، اور اس طرح کا کام ہوتا رہنا چاہیے. ریڈی ٹو یوز کٹ کنڈیشنز ایسی ہونی چاہیے جو موقع پر ایک آپ ٹیسٹ لگائیں، اور وہ تو ہم 9 گھنٹوں کے بعد ہمیں ریزلٹ ملتا تھا. اب تو ظاہر ہے یہ 2005 کی بات ہے، 19 سال ہو چکے ہیں. اب بات تو یہاں تک پہنچ جانی چاہیے تھی ریسرچ کر کے کہ فوراً آپ ٹیسٹ لگائیں، اور اس کا ود ان 2 منٹس، 5 منٹس، 10 منٹس، ود ان ہاف این آور یا 1 آور اس کا ریزلٹ آ جانا چاہیے، اور پتہ چل جانا چاہیے کہ یہ میٹ، ملک، لیور جو ہے یہ فٹ فار ہیومن کنزمپشن ہے یا نہیں ہے، انسانوں کے لیے، ان کی صحت کے لیے بہتر ہے یا نہیں ہے. بہرحال انشاءاللہ اس طرح کی چیزیں ہم آپ کے سامنے پیش کرتے رہیں گے انشاءاللہ العزیز. جزاک اللہ خیرا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم.